اصل میں ہمارے اور رئیس کے استاد والی آسی صاحب تھے. میں نے بھی پچھلے دنوں کوئی رائٹ اپ لکھا ہے تو اس میں نے یہ لکھا ہے کہ آج تک جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میرا قد بہت اونچا ہو گیا ہے انہیں شاید یہ نہیں معلوم ہے کہ ابھی تک میں اپنے استاد کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہوں. انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کا دوست، اس کا یار غار، اس کا محسن جو خلیفہ بھی ہے ہمیشہ اسے گود میں اٹھائے رہتا ہے، اس لیے وہ بالا پر دکھائی دیتا ہے. یہاں سے وہ شعر نہیں یاد آتے ہیں. میں جو ادبی رشتہ یہاں سے ٹوک سے ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس لحاظ سے یہ ذرہ ہمارے لیے پلکوں پہ سجا لینے کے لیے ہے. بقیہ جو رشتہ کمر بندی انہوں نے بتایا ہے اس لحاظ سے ہم بھی آپ کے رشتہ داری ہوئے جہاں دل شعر یاد آ رہے ہیں. خود اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہے، فقیر آپ کو آداب کرنا چاہتا ہے، فقیر آپ کو آداب کرنا چاہتا ہے. شعر یوں ہے کہ امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں، امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں، میں جی حضوری سے انکار کرنے والا ہوں. امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں، میں جی حضوری سے انکار کرنے والا ہوں. کہو اندھیروں سے دامن سمیٹ لے اپنا، کہو اندھیروں سے دامن سمیٹ لے اپنا، میں جگنوؤں کو علمدار کرنے والا ہوں. کہو اندھیروں سے دامن سمیٹ لے اپنا، میں جگنوؤں کو علمدار کرنے والا ہوں. ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے، ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے، میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے. ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے، میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے. یہ بھی ممکن ہے. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کو معلوم ہے سراپا میں بیمار ہوں. 3 مہینے پہلے کینسر کا آپریشن ہوا. جو بھی میں دکھانے گیا، میں 4-5 دن پہلے بمبئی ڈاکٹر کو سلطان پردھان دیکھا، انہوں نے بھی مسکرا کے کہا کہ بہت اچھا آپریشن ہوا ہے. اپنے سبارڈینیٹ سے کہا پتہ نہیں چلتا ہے. میں نے کہا صاحب یہی بات میری بیوی بھی کہہ رہی تھی کہ بہت اچھا آپریشن کیا ڈاکٹر صاحب کو معلوم نہیں ہوتا ہے. میں نے بیوی سے کہا 40 سال میں اگر ایک بار بھی تم نے اتنے غور سے ہمارا چہرہ دیکھ لیا ہوتا. اچھا ہے منور بھائی، بہت اچھا ہے. ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے، ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے، میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت مٹ جائے. یہ بھی ممکن ہے تمہیں پھر نہ میسر ہو پاؤں، یہ بھی ممکن ہے تمہیں پھر نہ میسر ہو پاؤں. یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے. یہ بھی ممکن ہے تمہیں پھر نہ میسر ہو پاؤں. یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے. میں نے جس دام پہ بیچا ہے یہ ملبہ اپنا، میں نے جس دام پہ بیچا ہے یہ ملبہ اپنا، سچ بتا دوں تو یہ بازار محبت گر جائے. سچ بتا دوں تو یہ بازار محبت گر جائے. اور اہل علم کی بستی میں کافی شعر پڑھ رہا ہے کہ منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ. کیا مصرع ہے؟ منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ، ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے. ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے، ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے. منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ، ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے. شیر جو ہمارے نوجوان ہیں
بیٹوں کی طرح چھوٹے بھائیوں کے لیے ان کے لیے ہے کہ جنگ میں صرف دعائیں نہیں کام آتی ہیں، جنگ میں صرف دعائیں نہیں کام آتی ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہاتھی سے محاورت گر جائے؟ کیا ضروری ہے کہ ہاتھی سے محاورت گر جائے؟ ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے، واہ واہ، میں قلم رکھوں تو الفاظ کی صحت گر جائے۔ مجھے جہاں سے یاد آ رہے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے، چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے، بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم نے، چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے، بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم نے، پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو، پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو، پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں جو مٹھی کھول دی، پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو، پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں جو مٹھی کھول دی ہم نے۔ اور شعر یہ ہے کہ کہاں تک بوجھ بیساکھی کا ساری زندگی ڈھوتے، کہاں تک بوجھ بیساکھی کا ساری زندگی ڈھوتے، اترتے ہی کنویں میں آج رسی کھول دی ہم نے، اترتے ہی کنویں میں آج رسی کھول دی، اترتے ہی کنویں میں آج رسی کھول دی۔ اور شعر یہ ہے کہ تمہارا نام آیا اور ہم تکنے لگے رستہ، تمہارا نام آیا اور ہم تکنے لگے رستہ، تمہاری یاد آئی اور کھڑکی کھول دی، تمہاری یاد آئی اور کھڑکی کھول دی۔ اچھا منور بھائی بہت اچھا شعر ہے، یہ میرے اسکول کا شعر تھا۔ واہ واہ واہ، اور جہاں سے مجھے یاد ہے تمہاری یاد آئی اور کھڑکی کھول دی، یہاں سے مجھے پڑھنے میں آیا، کیونکہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میں کبھی کسی بھی شہر میں جاتا ہوں تو یہ سوچ کر گیا کہ 10-15 سال تو آنا نہیں ہے۔ تو ایک فیروز آباد ایک شہر ہے، وہاں میں ایک مشاعرے میں گیا تھا، تقریباً 32 سال بعد میرے برابر میں انجم رہبر بیٹھی ہوئی تھی، جو راحت کے رشتے سے ہماری بھابھی بھی ہوئی، چھوٹی بہن بھی ہیں، بڑی بدتمیزی ہو رہی تھی، وہ فیروز آباد کا شہر جیسا تھا سدھار میں، تو انجم نے مجھے بولا کہ نا بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کیسے بدتمیز سامعین ہیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، میں 39 سال کی شاعری کی زندگی میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، دوسری بار انشاءاللہ ان لوگوں سے میدان حشر میں ملاقات ہوگی۔ یہ سوچ وہ سوچے جس کو پھر سوچے کہ نہیں آئندہ پھر بلا لیا جائے، آئندہ پھر یہاں نہیں، تو ہمارا مسئلہ میرا ہے، تو میں جب کسی کا شعر ہے کہ جذبہ دوستی سے ملتے ہیں، جس سے ملتے ہیں جی سے ملتے ہیں۔ شعر یہ ہے کہ غزل ہر عہد میں ہم سے سلیقہ پوچھنے آئی، واہ واہ واہ، غزل ہر عہد میں ہم سے سلیقہ پوچھنے آئی، بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی، غزل ہر عہد میں ہم سے سلیقہ پوچھنے آئی، بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی، ملا ہے یہ صلہ شاید ہمیں کانٹوں پہ چلنے کا، واہ 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 واہ، ملا ہے یہ صلہ شاید ہمیں کانٹوں پہ چلنے کا، کہ ہر خوشبو ہمیں سے اپنا شجرہ پوچھنے کا، ملا ہے
کہ ہر خوشبو ہمیں سے اپنا شجرہ پوچھنے آئی. شیر عرض کیا ہے کہ میرے لہجے کی صفاقی کے چرچے عام ہیں اتنے. واہ واہ واہ. میرے لہجے کی صفاقی کے چرچے عام ہیں اتنے. کئی دن تک کوئی تلوار نسخہ پوچھنے آئی. میرے لہجے کی صفاقی کے چرچے عام ہیں اتنے. کئی دن تک کوئی تلوار نسخہ پوچھنے آئی. میں جب دنیا میں تھا تو حال تک میرا نہیں پوچھا. میں جب چلنے لگا تو ساری دنیا پوچھنے آئی. میں جب دنیا میں تھا تو حال تک میرا نہیں پوچھا. میں جب چلنے لگا تو ساری دنیا پوچھنے آئی. کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے. واہ واہ واہ. کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے. کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے. مدد بھی شہر کے چلنے کے بعد آتی ہے. کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے. مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے. نہ جانے کیسی مہک آ رہی ہے بستی سے وہی جو دودھ ابلنے کے بعد آتی ہے. نہ جانے کیسی مہک آ رہی ہے. کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے. واہ واہ واہ. مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد. واہ واہ واہ. نہ جانے کیسی مہک آ رہی ہے بستی سے وہی جو دودھ ابلنے کے بعد آتی ہے. ہاں ہاں ہاں. ندی پہاڑوں سے میدان میں تو آتی ہے مگر یہ برف پگھلنے کے بعد. ندی پہاڑوں سے میدان میں تو آتی ہے مگر یہ برف پگھلنے کے بعد آتی ہے. یہ جھگیاں تو غریبوں کی خانقاہیں ہیں. ہاں ہاں. یہ جھگیاں تو غریبوں کی خانقاہیں ہیں. قلندری یہاں پلنے کے بعد آتی ہے. قلندری یہاں پلنے کے بعد آتی ہے. وہ نیند جو تیری پلکوں پہ خواب ہوتی ہے. واہ واہ. مجھ سے صاحب نے مجھے رات میں کتنی دیر تک جاگتے ہیں. میں نے کہا الو دوائے اور شاید رات میں اچھے لگتے ہیں. دن میں تینوں ایک ہی ایسے معلوم ہوتے ہیں. اونگ رہے ہوتے ہیں, سونگ رہے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. تو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کتنا ظالم ہے ان حالات میں بھی ہنستا ہے. واہ واہ. مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے. واہ واہ. وہ نیند جو تیری پلکوں پہ خواب بنتی ہے یہاں تو دھوپ نکلنے کے بعد آتی ہے. ہائے ہائے. یہاں